السلام علیکم دوستو، اسپین اور پورتگل ان دونوں دیشوں کو ملا کے بنتا ہے آئیبیرین پینیسولا، جس میں رہنے والے لوگوں کی پاپولیشن قریب 5 کروڑ سے زیادہ ہے۔ لیکن شروع سے ایسا نہیں تھا۔ ایک دور ایسا بھی تھا جب اس سرزمین پر ایک سلطنت قائم ہوا کرتی تھی جس نے اسپین اور پورتگل کا نام الاندلس رکھا تھا، اور اسی الاندلس میں اپنا پرچم 800 سالوں تک فہرائے رکھا۔ دوستو، یہ لوگ کون تھے اور اسپین میں اپنی سلطنت قائم کرنے کے پیچھے ان کی کیا وجہ رہی؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں اتہاس کی پنوں کی طرف لوٹنا ہوگا۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ یہ بات ہے 26 اپریل 711 کی، جب ایک فوج نارتھ افریقہ سے سمندر کے راستے اسپین میں انٹر کرتی ہے اور اگلے 7 سالوں میں ہی پورے اسپین میں اپنی حکومت پوری طرح قائم کر لیتی ہے۔ اس فوج کا اسپین کے اوپر حملہ کرنے کے پیچھے اصل وجہ بادشاہ روڈرک ہے۔ بادشاہ روڈرک اسپین کا بادشاہ تھا۔ اس کی بادشاہی میں تمام عوام اس کے ظلم سے تنگ تھی۔ اسی کے ظلم کا شکار گورنر کاؤنٹ جولین کی 14 سال کی بچی بھی ہوئی۔ اپنی بیٹی کے اوپر ہوئے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے گورنر نے نارتھ افریقہ میں موجود امید خلافت کے جنرل موسیٰ بن نصیر سے اسپین کے اوپر حملہ کرنے کی درخواست کی۔ موسیٰ بن نصیر مان گئے اور طارق بن زیاد کو 7000 کا لشکر لے کر کاؤنٹ جولین کے ساتھ بھیج دیا۔ جب طارق بن زیاد اسپین کے سمندری کنارے میں پہنچے تو انہوں نے اپنے خیمے وہیں لگا لیے۔ اگلے دن طارق بن زیاد نے سبھی کشتیوں میں آگ لگا دی۔ جب لشکر نے یہ منظر دیکھا تو وہ چونک گئے اور اپنے کمانڈر سے کشتیاں جلانے کی وجہ پوچھنے لگے۔ تو طارق بن زیاد نے لشکر کی اور منہ کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، ہمارے پیچھے سمندر اور آگے فتح یا شہادت ہے، مطلب کل ملا کے سر دھڑ کی بازی لگانے کو کہا۔ طارق بن زیاد الجزائر کے علاقوں کو جیتتے ہوئے بادشاہ روڈرک کی فوج کے سامنے جا پہنچے، جہاں روڈرک کی فوج کی تعداد قریب 1 لاکھ تھی اور طارق بن زیاد صرف 7000 کے لشکر کے ساتھ پہنچے تھے۔ اسی بات کا پتہ لگتے ہی موسیٰ بن نصیر نے 5000 کی فوج فوراً سمندری کنارے پر پہنچائی، جس کے چلتے طارق بن زیاد کے لشکر کی تعداد اب بڑھ کر 12000 کے قریب ہو گئی۔ صرف 12000 کے لشکر کے ساتھ طارق بن زیاد نے اللہ کی مدد سے 1 لاکھ کے لشکر کو روند کے رکھ دیا اور اگلے 7 سالوں کی جد و جہد کے چلتے پورے اسپین میں اپنی حکومت قائم کر دی۔ پورے اسپین میں امن قائم ہو گیا اور چاروں طرف انصاف کا بول بالا ہوا۔ طارق بن زیاد نے اسپین میں ایک مسجد قرطبہ نامی مسجد بھی بنوائی تھی جو 400 فیٹ سے زیادہ تھی۔ جب یہ سلطنت اپنے پیک پر تھی تو دنیا کی بڑی بڑی مسجدیں اور تمام اسلامی دنیا کے اعلیٰ درجے کے اسکالرز یعنی طالب علم بھی اسی اندلس میں تھے، جن میں سے ابن حزم، امام قرطبی، ابن عبد البر، ابن سعید، ابن رشد جیسے دھرندھر پیدا ہوئے۔ دنیا کے ہر دارالعلوم سے بڑے دارالعلوم اسی مسلم اسپین میں موجود تھے، جو کہ ایک وقت اسلامی علم کی دنیا کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتے تھے۔ پورے اسپین کی اسلامی تاریخ میں ان کے جیسے دارالعلوم موجود نہیں تھے۔ قرطبہ میں قریب 600 سے زیادہ مسجدیں تعمیر کی گئی، جس میں سے آج شاید ہی کوئی مسجد اپنی اصلی حالت میں موجود ہوگی۔ 800 سالوں تک اسپین میں اپنا پرچم فہرانے کے بعد شروع ہوا دی فال آف مسلم اسپین۔ مسلم اسپین کی عمارتیں اس وقت گرنے لگی جب وہاں کے ہر ایک آدمی نے اسلامی تعلیمات کو بھلا کے صرف دنیا کے مال و دولت کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا اور صرف اپنے بارے میں سوچنے لگے۔ اسپین کے مسلمانوں کی جنگ تو ظلم کے خلاف تھی، لیکن وہ آپس میں ہی لڑنے لگے۔ مسلمانوں کے ہاتھ سے ایک ایک کر سارے شہر نکل گئے اور آخری میں صرف ایک شہر بچا، گرناڈا۔ اب امید خلافت پورے اسپین سے سمٹ کر صرف گرناڈا میں ہی بچی تھی اور قریب 2 صدی تک چلتی رہی۔ لیکن کنگڈم آف کاسٹیا کی کوئین اور ایراگن کے کنگ نے آپس میں شادی کر لی اور دونوں راجیوں کو جوڑ کے کنگڈم آف اسپین کی شروعات کر دی۔ اب کیونکہ گرناڈا بھی کاسٹیا کے انڈر تھا تو گرناڈا کو بھی کنگڈم آف اسپین میں جوڑ دیا گیا اور وہاں کے مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا یا شہر سے باہر نکال دیا گیا، اور اس طرح 1492 میں اسپین پوری طرح سے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور الاندلس صرف کتابوں کے پنوں میں ہی چھپ کے رہ گیا۔